کمیٹی کے اندر کور کمانڈر کی موجودگی میں یہ کمیٹی کام کر رہی ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے پیکیج پہ ورکنگ کر رہی ہے، تو میں کور کمانڈر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سربراہی یا آپ کی موجودگی میں یہ تو تینوں پارٹیاں مل کر کام کر رہی ہیں، کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ بھی جواب دیجئے کہ آپ کی موجودگی میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور کراچی کے لوگوں کو اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی، وہ بھی ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ بشیر فاروقی صاحب کے زمانے میں وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سے شکایت کریں کراچی کے لوگ اور کہاں جائیں؟ جس پر اعتماد کرتے ہیں وہی جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سرکولر ٹرین کے نام پر لوکل ٹرین چلانے کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ سرکولر ریلوے کو اس کے اصل روٹ سے چلائے جائے۔ ایک تو یہ احسانات جو ہمارے اوپر فرماتے ہیں یہ لوگ باہر سے آ کر، اور یہاں پر ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹرو کا کرایہ لاہور میں کتنا ہے، اورنج ٹرین کا کرایہ کتنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر پر آور پہ چلتی ہے، اور یہ 20 کلومیٹر پر آور پہ چلے گی، اور 2 ٹرینیں چلیں گی جانے کی اور 2 آنے کی۔ تو یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 2004-05 میں جو ایک کمپلیٹ سسٹم کی فیزیبلٹی بنی تھی، یہ میرے پاس پوری اس کی تفصیلات موجود ہیں، جو جاپان پہلے جیٹرو ایک کمپنی تھی، پھر جس سے جو ہے پری فیزیبلٹی بنائی گئی تھی، اس کو امریکن ایک کمپنی نے ویٹ کیا تھا، پھر جائکا کے ساتھ جو جاپان کی کمپنی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی، اور اس فیزیبلٹی کے اندر تو ایلیویٹڈ ٹرین بھی تھی، انڈر گراؤنڈ ٹرین بھی تھی، اور یہ تقریباً 25-26 کلومیٹر کا ایک پورا ایک سسٹم موجود تھا، 23 اس میں اسٹیشن بننے تھے، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر ٹرینیں چلنی تھیں۔ اس ساری کی ساری کو تو رکھ دیا انہوں نے ایک طرف، اور کیوں رکھ دیا؟ اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ اس میں بھی سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے گھپلا کیا۔ یہ پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی ہے، یہ شروع سے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بھی بہت اہم بات ہے، یہ دور جمہوری دور کہلاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد مارشل لائی دور بھی آیا۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں جو کینٹ اسٹیشن کی ایکسٹینشن ہونی تھی، آج وہاں پر عسکری 1 موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آمریت اور کیا جمہوری آمریتیں، ان سب نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وفاقی حکومت سرکولر ریلوے کے نام پر کراچی کے شہریوں کے ساتھ سنگین مذاق بند کرے۔ افتتاح ہوا تو ایسا ہوا کہ جس طرح شیخ رشید صاحب ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں جگتیں مارتے ہیں اور بھونڈے مذاق کرتے ہیں، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ شیخ رشید اور عمران خان کی حکومت نے بھونڈا مذاق کیا ہے، اور اس بھونڈے مذاق میں ظاہر سندھ حکومت بھی شریک ہے، اس لیے کہ یہ جو سرکولر ریلوے کا پورا نظام ہے اس میں سندھ حکومت کا بھی اہم رول ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دے کر گئے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک کر آج شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی سرکولر ریلوے بحال نہیں کی انہوں نے، یہ اسی روٹ کے اوپر جو مین روٹ ہے اس کے اوپر ایک ٹریولنگ کر دی، ان کا یہ مشغلہ ہے۔ ویسے ہی ریلوے کا بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ اپنے پورے 2-2.5 سال کے اندر، اور اب یہ کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں۔ کراچی کے 3 کروڑ عوام اس کو مسترد کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کی طرف سے یہ بات واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں یہ لولی پاپ نہیں چاہیے۔ ایک طرف عمران خان آتے ہیں 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں، شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں ٹرین کا افتتاح کر کے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے کوئی اور آئے گا اور کوئی اور چھلانگ مارے گا اور چلا جائے گا۔ ہمیں پورا انفراسٹرکچر چاہیے، ہمیں پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام چاہیے۔ کراچی پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے، اور کراچی کے ساتھ آپ یہ دھوکہ دیں اور یہ ظلم کریں، کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات آنے کے بعد ناظم آباد میں کراچی سرکولر ریلوے کے پل کو توڑ دیا گیا، لیکن وزیر ریلوے شیخ رشید نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہمارے یہ 3 پل ہیں، ایک نارتن آباد میں ایک پل تھا جو کہ ریلوے کا پل تھا، اور اسی طرح گلشن اقبال میں، اور تیسرا لیاقت آباد میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں جب یہ گرین لائن بنانے کا سلسلہ ہوا تو بجائے اس کے کہ اس پل کو یوز کیا جاتا ہے، انہوں نے وہ پل ہی گرا دیا۔ یہ ریلوے کا پل تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ کیوں گرایا جا رہا ہے، اور شیخ صاحب نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ وہ تو اب 2-2.5 سال سے جو ہے وہ اب منسٹر ہیں، اور وہاں پر ٹاور کے ٹاور کھڑے ہو گئے۔ اور میں اب زیادہ نام وام نہیں لینا چاہتا ان سارے لوگوں کے جنہوں نے نارتھ آباد میں قبضے کیے ہیں، سب کے ساتھ مل ملا کے، اور ریلوے کی اس زمین پر کہ جس کو مین جگہ ہونا تھا، جس سے کنیکٹ ہونا تھا بس سروسز کو بھی اور ٹرین کی سروسز کو بھی، اور اورنگی ٹاؤن سے بھی اس کو کنیکٹ ہونا تھا، اور یہاں سرجانی تک سے جو ہے وہ کنیکٹ ہونا تھا، اس جگہ کے اوپر ٹاور کھڑے کر دیے گئے، ناجائز قبضہ کر لیا گیا، اور اس پل کو ہی گرا دیا گیا۔ اب وہاں پر جو پٹڑی گزرتی ہے وہ پٹڑی ہے ہی نہیں، پاٹ دی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر سے دوبارہ پل بنائیں گے،
تو یہ پوری قوم کا جو نقصان اربوں روپے کا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو فارغ ڈبے تھے ان کو تھوڑا سا لیپا پوتی کر کے کراچی کے کھاتے میں ڈال کر جو ہے کراچی کو بہلایا جا رہا ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پورے شہر کی انفراسٹرکچر اور پورے شہر کے جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سیریسنس چاہیے. کراچی سرکولر ریلوے 1990 میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ منافع کما کر دے رہی تھی، لیکن نون لیگ کے دور حکومت میں سازش کے تحت ٹرینوں کی تعداد کم اور اوقات میں خوامخواہ رد و بدل کیے گئے. المیہ ہمارے شہر کا یہی ہے کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہو وہ بھی بند ہو گئی، اور کراچی سرکولر ریلوے کے تمام روٹس جس طرح چلتے تھے وہ بھی بند ہو گئے. اور وہ اس زمانے میں بند ہوئے کہ جب شہر میں بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ ایم کیو ایم موجود تھی اور مرکز میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. غلام احمد بلور صاحب جو ہے وہ جب ریلوے کے وزیر بنے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کچھ عناصر جو ٹرانسپورٹ کے، سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، ٹرانسپورٹ مافیا کے کچھ عناصر کے ساتھ مل کر یہ سازش کی گئی کہ اس کے روٹ جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ کو خراب کیا گیا، ان کے روٹس کو خراب کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو استعمال کرنا کم کیا، اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ خسارہ دے رہی ہے، یہ بالآخر جو ہے یہ ٹرین سروس 1999 میں بند کر دی گئی. یعنی نواز شریف صاحب کے زمانے میں 1990 میں اس میں گڑبڑ شروع ہوئی، اور 1999 میں بھی نواز شریف وزیر اعظم تھے تو یہ سرکولر ریلوے بند ہوئی تھی. اور اس وقت بھی ایم کیو ایم کے اتحادی تھی، اور بعد میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پورے شہر کے اوپر اس کا راج تھا، ان کی مرضی سے جو ہے وہ شہر کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا. اسی طرح جو ہماری ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی وہ بھی ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ بشیر فاروقی صاحب کے زمانے میں وہ ختم کر دی گئی تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سے شکایت کریں کراچی کے لوگ اور کہاں جائیں. جس پر اعتماد کرتے ہیں وہی جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے.